وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی الرحمہ۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ششہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک رقاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لا مکان، سید انس و جاں، سرور لالا رخاں، نیر تاباں، سر نشین مہوشاں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں، سر خیل زہرہ جمالاں، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحا، رازدار ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام، ذوی الاحتشام، معزز و مکرم سامعین، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے تین طرح کی مخلوقیں پیدا کی ہیں۔ ایک مخلوق وہ ہے جو عقل، فہم اور شعور کی دولت سے محروم ہے، لیکن شہوات، عقل و شرب کی ضروریات ان کے اندر رکھی گئی ہیں۔ دوسری مخلوق فہم و عقل اور شعور کی دولت سے مالا مال ہے، لیکن شہوات نفسانیہ اور باہمیہ سے انہیں پاک رکھا گیا ہے۔ تیسری مخلوق وہ ہے جس میں فہم و شعور، علم اور آگہی بھی رکھی گئی ہے اور ہر طرح کی شہوات بھی ان میں رکھی گئی ہیں۔ جو فہم و شعور سے مالا مال ہیں اور شہوات نفسانیہ اور باہمیہ سے پاک ہیں، وہ فرشتے ہیں، اور جو شہوات باہمیہ اور شہوات نفسانیہ ہی رکھتے ہیں، شعور و فہم سے عاری ہیں، وہ بہائم ہیں، چوپائے ہیں، جانور ہیں، حشرات الارض ہیں۔ اور جن میں یہ دونوں چیزیں رکھی گئیں وہ حضرت انسان ہے۔ تو حضرت انسان کو ایک عجیب امتحان گاہ میں کھڑا کیا گیا ہے۔ اگر فرشتے گناہ نہیں کرتے تو وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے، اور اگر چوپائے، بہائم اور دیگر حشرات الارض اور جانور ان کو پکڑ اور گرفت نہیں ہے تو ان کو فہم و شعور نہیں ہے، کیونکہ جو گرفت ہے وہ عقل، فہم اور شعور پر ہے۔ بچے پر شریعت کوئی حکم نافذ نہیں کرتی، اسے گرفت نہیں ہوتی،
جو شخص مجنون ہے تو شریعت اس سے بھی قلم اٹھا لیتی ہے۔ تو فہم، ادراک، شعور اور آگہی رکھنے والی مخلوق کو ہی پرسش ہوگی، اور احکام شرعیہ اور احکام الہیہ کی پابند ہی وہ مخلوق بنائی گئی ہے۔ اب یہ ایک عجیب کشمکش میں کھڑے ہیں، ایک طرف دماغ کھینچ رہا ہے، خواہشیں کھینچ رہی ہے، اور دوسری طرف اس کو عقل، فہم، ادراک سب کچھ روک رہے ہیں۔ تو اگر یہ فہم و ادراک کو غالب کر لیتا ہے اپنی خواہشات پر تو پھر فرشتوں سے بھی افضل قرار پاتا ہے، اور اگر یہ عقل، شعور، فہم، ادراک، آگہی ان کو پیچھے کر دیتا ہے اور شہوات کا ان پر غلبہ ہو جاتا ہے تو پھر اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہا یہ چوپایوں سے بھی بدتر ہے۔ چونکہ چوپائے جس طرح کی زندگی گزارتے ہیں وہ اس طرح کی زندگی اس لیے گزارتے ہیں کہ ان کے پاس فہم اور شعور نہیں ہے۔ تو یہ فہم اور شعور رکھنے کے بعد جب عقل و خرد اور فہم و ادراک کو چھوڑ دے گا اور خواہشات نفسانیہ اور خواہشات بہمیہ اور آرزوؤں کے پیچھے لگ کے منمانی زندگی گزارنے لگ جائے گا تو پھر یہ چوپایوں سے بھی بدتر قرار پائے گا۔ تو اب یہ امتحان گاہ میں کھڑا ہے، ادھر لڑکا تو فرشتوں سے بھی افضل قرار پایا، ادھر گرا تو چوپایوں سے بھی بدتر ہوا۔ اب حضرت انسان کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ اپنی سیدھی روش پر کیسے چلے۔ اس کی زندگی میں گناہ بھی ہیں اور اس کی زندگی میں نیکیاں بھی ہیں، لیکن میرے مالک نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا کہ اگر وہ بہت سارے گناہ بھی کر بیٹھے، حتیٰ کہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں، تو وہ توبہ کی دہلیز پہ آ جائے اور مالک کو منانے کے لیے ایک آنسو بھی بہا دے تو وہ گناہگار کی آنکھ سے ٹپکنے والا آنسو اللہ کے غصے کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور اس کے سارے گناہ بدل کے نیکیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو اس کو اختیار دیا گیا، اس کو مہلت دی گئی، توبہ کا دروازہ کھلا رکھا گیا۔ اللہ تعالی جل شانہ نے انسان کو فہم، ادراک، شعور، آگہی بہت کچھ دیا، لیکن اس نے اس کے باوجود اس کو ہدایت آسمانی سے بھی محروم نہیں رکھا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ قافلہ انسانی کو اللہ نے کبھی بھی ہدایت سے محروم نہیں رکھا۔ اس کائنات کا پہلا شخص، پہلا نبی بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی انسان کو ہدایت سے محروم نہیں رکھا۔ انبیاء علیہ السلام آئے، مصلحین آئے، اولیاء آئے، 100 کتابیں اور صحیفے نازل ہوئے تاکہ یہ رشد و ہدایت ان سے پا سکے۔ پھر اس کو سمجھانے کے لیے اور بہت کچھ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کائنات کے نظم میں رکھا ہے تاکہ یہ اپنی زندگی کی راہوں کو درست کر کے گزار کے صائب راہ پہ چل کے منزل تک پہنچ پائے۔ لیکن اگر یہ آنکھیں موند لے اور خواہشات کا اسیر ہو جائے اور حیوانات سے بھی بدتر زندگی گزارے تو یہ اس کا اختیار ہے، اللہ اسے روکتا نہیں۔ اس کو آزاد یہ ہے، آپ کو چھری دی جاتی ہے تو چاہے اس سے سبزی کاٹ لیں، چاہے اس سے کسی کا پیٹ پھاڑ دے، تو دینے والے نے تو آپ کو وہ چیز دی ہے، تو اس نے آنکھیں بھی دی ہیں۔ ان آنکھوں سے بدکاریاں بھی کی جا سکتی ہیں، ان آنکھوں کو شہوات سے بھی بھرا جا سکتا ہے، اور ان آنکھوں میں گنبد خضرا کو دیکھنے کے سپنے بھی پالے جا سکتے ہیں۔ تو خواہش تو اپنی اپنی ہے۔ ان ہاتھوں سے دکھیوں کی، لاچاروں کی مدد بھی کی جا سکتی ہے، اور ظلم اور تعدی کا بازار بھی گرم کیا جا سکتا ہے۔ ان ٹانگوں سے چل کر کے مسجد کا رخ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے، اور سینما گھر بھی اگر کوئی جائے تو ٹانگیں بے زور نہیں ہوتی۔
زبان بولنے کے لیے دی گئی ہے تو اس سے گالی گلوچ، سب و شتم، چغلی، غیبت سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اگر کسی کی زبان محو توصیف محمد ہو جائے اور اگر کسی کی بولی کے اندر قرآن کی تلاوت رچ جائے اور کسی کے انداز گفتگو کے اندر سچائی کا رس ٹپکے تو یہ اس کا انتخاب ہے۔ اللہ روکتا نہیں ہے زبان کو کہ اب تم جھوٹ بولنے لگے ہو تو زبان کی قوت گویائی سلب کر لی جائے، تم برا دیکھنے لگے ہو تو آنکھوں کی بینائی اچک لی جائے، تم ظلم کرنے لگے ہو تو ہاتھ رک جائیں، تم غلط راہوں کے مسافر بننے لگے ہو تو تمہاری چال جو ہے وہ تمہارا ساتھ نہ دے۔ ایسا نہیں ہے، لیکن اگر تم راہ خیر پہ جانا چاہو تو پھر بھی تمہارے لیے راستے کشادہ ہیں، راہ شر پہ چلنا چاہو پھر بھی تمہارے لیے یہ راستے کشادہ ہیں۔ اب تمہیں پکڑ کس بات کی ہے؟ پکڑ اس بات کی ہے کہ تمہیں اختیار دیا گیا ہے۔ اب انسان کے اندر چونکہ نفسانی خواہشات بھی رکھی گئی ہیں، باہمی جذبات بھی رکھے گئے ہیں، تو کبھی کبھی یہ ٹریک سے اتر بھی جاتا ہے، تو یہ کبھی کبھی اگر ہو جائے تو توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہے کہ پھر واپس آ جائے پٹڑی پہ تو سیدھی یہ پٹڑی مدینے کی طرف جاتی ہے۔ لیکن اگر وہ اس پہ آنا ہی نہ چاہے تو پھر وہ بھٹکتا ہوا کسی جنگل میں جا نکلے گا اور پھر اس کا ٹھکانہ وہی نار جہیم ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ تو اس لیے اب ہمارا یہ اختیار ہے کہ ہم اپنی زندگی کو کیسے گزارتے ہیں۔ کچھ ضرورتیں ہمارے جسم کی ہیں، کچھ ضرورتیں ہماری روح کی ہیں۔ جسم کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بھی خیر کے راستے بھی ہیں، شر کے راستے بھی ہیں، اور روح کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ اس کی غذا بھی تلاش کرنا ہوتی ہے۔ اس لیے اس نے ہمیں ایک صاف ستھرا واضح راستہ دیا ہے۔ صراط مستقیم ہم روز اللہ سے مانگتے ہیں، اور یہ وہ دعا ہے جو ہر روز ہر نمازی ہر نماز کی ہر رکعت میں مانگتا ہے۔ اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پہ چلا۔ صراط مستقیم سیدھی راہ کو کہتے ہیں، اور جو راستہ سیدھا ہو تو اس میں بھٹکنے کے امکان نہیں ہوتے، اس لیے ہم اللہ سے سیدھی راہ پہ چلنا مانگ رہے ہوتے ہیں۔ جہاں موڑ ہو، جہاں مختلف جو ہیں وہ بھول بھلیاں ہوں، تو وہاں امکان ہوتا ہے کہ کسی ایک یو ٹرن سے فرق لگ گیا تو کدھر کا کدھر نکل جاؤں گا، اور جو راستہ سیدھا ہو تو وہ آسان بھی ہوتا ہے اور اس کی طرف پہنچنا مشکل بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا گیا ہے، لیکن پھر بھی اس سیدھے راستے سے اگر ہم بھٹک جائیں، تھوڑا سا کچے راستے پہ آ جائیں، گر جائیں، نیچے آ جائیں، تو اس نے ایسا نہیں ہے کہ دوبارہ وہ آج وقت کی موٹر وے ہے نا کہ اگر چڑھیں تو پھر اتنے کلومیٹر کے بعد ہی دوبارہ آپ کو جو ہے وہ چڑھنے کے لیے راستہ ملے گا۔ ایسا نہیں ہے، انٹرچینج یہ نہیں ہے کہ اگر اتر گئے تو پھر آپ کو بہت دیر تک انتظار کرنا پڑے گا، جہاں سے اترے تھے ساتھ ہی چڑھ گئے، اللہ تعالیٰ جل شانہ پچھلی ساری خطائیں معاف کر دے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنی آسانیاں رکھی۔ سلطان محمود غزنوی بہت محبت کرتا تھا ایاز سے، اور ایاز اس کا بڑا لاڈلا اور بڑا ہی محبوب وزیر تھا، خادم تھا۔ تو جو باقی وزراء تھے، مشیر تھے، آیان سلطنت تھے، وہ بڑا حسد کرتے تھے۔ تو ایک دن بادشاہ سب کو بلایا، جب حسد آسمانوں کو چھونے لگا اور دربار کا ماحول حسد کی بدبو سے متعفن رہنے لگا، اس کو گھور گھور کے سارے دیکھتے تھے، تو اس نے بلایا سب کو اور ایک حوض کے کنارے لے گیا جو دربار کے اندر ہی واقع تھا۔ اس میں اس نے موتی پھینک دیے اور ایک ایک وزیر کو کہا کہ جاؤ ان موتیوں کو نکال کے لاؤ، لیکن یہ شرط ہے تمہارا لباس گیلا نہیں ہونا چاہیے، تمہارے بدن پر پانی کا کوئی قطرہ نہیں لگنا چاہیے۔ تو ہر ایک نے معذرت کی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم موتی بھی نکال کے لائیں اور بدن بھیگے بھی نہ اور جسم گیلا بھی نہ ہو؟ دوسرے کو کہا، اس نے بھی کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ تیسرے کو کہا، حتیٰ کہ ایاز کی باری آئی، کہا کہ یہ موتی میں نے پھینک دی ہیں اور یہ حوض کی تہ میں پڑے، اس کو نکال کے لانا ہے، لیکن سنو بدن نہیں بھیگنا چاہیے، تمہارے کپڑے گیلے نہیں ہونے چاہیے۔
اس نے فوراً چھلانگ لگا دی، تہ سے موتی نکالے۔ جب واپس باہر نکلا تو ہاتھوں میں موتی تھے اور بدن پانی سے نچڑ رہا تھا، کپڑوں سے پانی نچڑ رہا تھا اور بدن گیلا تھا۔ بادشاہ نے سختی سے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ بدن گیلا نہیں ہونا چاہیے، کپڑے نہیں بھیگنے چاہیے۔ تو اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کے دو حکم تھے، ایک تو کہ موتی لے کے آنے ہیں، اور دوسرا حکم تھا کہ لباس اور کپڑے گیلے نہیں ہونے چاہیے۔ تو ایک حکم میں نے پورا کر دیا ہے، دوسرے کی غلطی ہو گئی ہے، معافی دے دیں۔ کہا یہ فرق ہے تمہارے اور جو ہے وہ باقی مشیروں اور وزیروں کے اندر۔ حضرت انسان کو اللہ نے اس دنیا پہ اتارا، یہاں حسن کی چمکتی بجلیاں بھی رکھی، یہاں شباب کو اجاڑنے والی دل فریب ادائیں بھی رکھی، یہاں اس نے دولت کے اندر بھی کشش رکھی، یہاں اس نے اقتدار کے اندر بھی جو ہے وہ دلوں کا میلان رکھا، یہاں گناہ کے اندر ایک قوت کشش رکھ دی، اور حضرت انسان کے اندر یہ سارے جذبات بھی رکھ دیے، یہ خواہشات کا جہان بھی اس کے اندر آباد کر کے پھر کہا موتی نکال کے لانے ہیں عمل کے، لیکن کپڑے نہیں بھیگنے چاہیے۔ تو خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو موتی نکال کے حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں مالک جو کپڑے بھیگ گئے اس کی معافی چاہتا ہوں۔ تو اس کے حضور توبہ کرتے ہوئے جب واپس پلٹو گے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، حدیث میں آتا ہے کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جس طرح اس کے دامن پہ کوئی گناہ ہے ہی نہیں ہے۔ بلکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ فرمایا کہ ہم ان کے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اور مجھے بتاؤ اگر یہ کوئی سودا ہے کہ گناہ بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں، تو پھر جتنا بڑا گناہ گار توبہ کر کے مالک کی دہلیز میں آیا تو پھر وہ اتنا بڑا اللہ کی بارگاہ کے اندر مقرر بن گیا، کیونکہ اس کا کھاتا گناہوں کا بہت بڑا تھا، لیکن جب بدل کے نیکیوں میں وہ گناہ تبدیل ہوئے تو اتنے ہی پہاڑ اس کے نیکیوں کے بن گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے تو ایک شرابی نے ہاتھ میں شراب کی بوتل پکڑی تھی، تو جب اس نے موڑ کاٹا تو آگے فاروق اعظم دکھائی دیے۔ تو حضرت عمر کی ہیبت تھی، اس کا وجود تھر تھر کانپنے لگا اور دل ہی دل میں کہا مالک سچی توبہ کرتا ہوں، آج عمر کے قہر سے بچا لے۔ اور جلدی سے اس نے وہ بوتل بکل کے اندر چھپا لی۔ اتنے میں حضرت عمر بھی پہنچ گئے اور کڑک کے کہا کہ تیرے پاس کیا ہے؟ تو ڈرتے ہوئے حضور میرے پاس سرکہ ہے۔ اب تھی تو وہ شراب، تو حضرت عمر نے کہا نکالو، تو اب اس نے ڈرتے ڈرتے بوتل نکالی، واقعی سرکہ بن چکا تھا۔ تو جو خدا شراب کو سرکے میں بدلنے پہ قادر ہے، وہ گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں بھی تبدیل کر سکتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام چند مواقع ہیں جن مواقع پر حضور کھل کے مسکرائے ہیں۔ حضور نے ساری زندگی کہا نہیں لگایا، کہا جس سے انسان کے حلق میں لٹکتا ہوا گوشت نظر آ جائے، لہوات اسے کہتے ہیں، جس سے وہ نظر آ جائے تو وہ کہا ہوتا ہے۔ تو ساری زندگی حضور نے کہا نہیں لگایا، حضور تبسم فرماتے تھے، اور تبسم جتنا میرے حضور فرماتے تھے کوئی نہیں کرتا تھا۔ اللہ اکبر، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ تو حضور تبسم کرتے تھے، مسکراتے تھے، کہا بالکل نہیں لگایا۔ لیکن کہے اور تبسم کے درمیان، مسکراہٹ کے درمیان ایک کیفیت ہے دہک کی، ہنسنا، تو وہ حضور سے کبھی کبھی ظہور پذیر ہوا ہے، جس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک داڑھیں صحابہ نے دیکھی، نظر آئیں، انیاب حضور کی دکھائی دیں۔ تو ان مواقع میں سے ایک موقع یہ ہے کہ حضور نے فرمایا قیامت کے دن ایک شخص کا نامہ اعمال کھولا جائے گا، تو اسے کہا جائے گا اپنا نامہ اعمال پڑھ، تو وہ پڑھے گا تو بڑے بڑے گناہ ہوں گے اس کے نامہ اعمال میں، تو وہ اللہ سے حیا کرتے ہوئے، شرم کرتے ہوئے چھوٹے چھوٹے گناہ تو پڑھتا جائے گا، لیکن بڑے گناہوں کو چھوڑتا جائے گا، حتیٰ کہ جب وہ سارا نامہ اعمال پڑھ لے گا، اب وہ فیصلے کا منتظر ہوگا کہ میرا رب کیا فرماتا ہے۔
ادھر سے فرمان جاری ہوگا، میرے بندے یہ جو تو نے جتنے گناہ پڑے ہیں میں نے سب کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ جب یہ اس نے سنا نا تو وہ کہنے لگا اللہ ابھی تو میرے بڑے بڑے گناہ رہتے ہیں، میں نے پڑھے ہی نہیں ہیں۔ تو جب یہ بات حضور نے فرمائی تو فضحک النبی حتی بدت انیابہ، حضور اتنا مسکرائے کہ حضور کی داڑھیں صحابہ کو نظر آنے لگی، کہ پہلے وہ ان کو پڑھتا نہیں ہے اور جب یہ بتایا گیا ان کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیا گیا، کہتا اللہ ابھی تو بڑے بڑے گناہ رہتے ہیں جو میں نے پڑھے ہی نہیں ہیں۔ تو وہ گناہ بدل کے نیکیوں میں تبدیل کرتا ہے جب وہ چاہے اپنے بندے کے لیے اس نے راستے رکھے ہوئے ہیں۔ وہ کتنا کریم ہے، 70 مائیں زندگی بھر اتنا پیار نہیں کر سکتی جتنا اس کی ایک نظر میں پیار ہے۔ تو بندہ اس کی دہلیز چھوڑ کے بھاگ جائے تو اس سے بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے؟ کتنے بھی گناہ کیوں نہیں کیے، کتنی بھی خطائیں کیوں نہیں کی، توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا، سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوا۔ تو آئیے ہم اس کے حضور حاضر ہو جائیں، جھولی پھیلائیں، خیرات مانگیں، ماتھا رگڑیں، پیشانی رگڑیں، اس کے حضور سجدہ ریزیاں کریں، اس سے معافی مانگیں اور اس کے حضور عرض گزار ہوں۔ پھر دیکھنا کہ اس کی رحمتیں کتنا جوش دکھاتی ہیں اور بندے کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے گناہ کے 4 گواہ پیدا ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا تو اس کے اعضائے بدنیاں گواہ ہوتے ہیں۔ قیامت کے دن زبان کو تالا لگا دیا جائے گا، ہاتھ بولیں گے، زبان بولے گی، ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، اعضائے بدنیاں بولیں گے۔ دوسرے گواہ وہ زمین، وہ دھرتی جہاں اس نے گناہ کیا، وہ کھلا میدان ہے یا وہ بند کمرہ ہے، وہ چوک اور بازار ہے یا وہ کوئی خلوت کدہ ہے، جہاں بھی اس نے گناہ کیا، جرم کیا، داد عیش دی، وہ دھرتی، وہ جگہ قیامت کے دن اس کے خلاف سلطانی گواہ ہوگی۔ تیسرے وہ فرشتے کرامن کاتبین جو اس کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ قیامت کے دن اس کے خلاف بطور گواہ کھڑے ہوں گے۔ اور چوتھے وہ نامہ اعمال کے اندر لکھا ہوا ثبوت، جو ہم کر رہے ہیں وہ فرشتے لکھ رہے ہیں، اعمال خیر بھی لکھ رہے ہیں، اعمال بد بھی لکھ رہے ہیں۔ تو جب گناہ کیا جاتا ہے تو ان کے اندر گناہ لکھ دیا جاتا ہے۔ تو یہ 4 گواہ ہیں، ناقابل تردید گواہ، اور قیامت کے دن ان کے خلاف کون اٹھ کھڑا ہوگا؟ وہاں تو کسی کو رشوت نہیں دی جا سکتی، وہاں تو کسی منسٹر کا فون نہیں کروایا جا سکتا، وہیں تو کوئی رشتہ دار ہے اور وہ سیکرٹری ہے اور وہ کام نہیں آ سکتا، یہاں تو کوئی کچھ نہیں ہو سکتا، عدالتیں نہیں خریدی جا سکتی، وہاں تو اللہ کی پولیس نہیں بکتی۔ تو وہاں تو پھر گواہ جب آئیں گے تو پھر کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی بندہ اس دنیا پہ توبہ کر لیتا ہے، اللہ نامہ اعمال سے وہ لکھے ہوئے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، فرشتوں کی یادداشتوں سے وہ محو کر دیتا ہے۔ جس جگہ پہ داد عیش دی تھی، جرم کیا تھا، گناہ کیا تھا، وہ زمین سے وہ محو کر دیا جاتا ہے اور اعضائے بدنیاں سے بھی محو کر دیا جاتا ہے۔ اور جب قیامت کے دن ہوگا تو کہیں بھی اس کا نام و نشان بھی نہیں ہوگا جو اس نے گناہ کیے ہیں، اگر اس نے سچی توبہ کر دی۔ اللہ تو خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ میرے حضور آئے اور توبہ کرے۔ میرے حضور نے اتنی خوبصورت مثال دی اس پر، آپ میں سے جن لوگوں نے صحراؤں کا سفر کیا ہے تو وہ اس بات کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں، لیکن باقیوں کے لیے بھی کوئی دشوار نہیں ہے، چونکہ صحرائے عرب میں ایسا ہوتا تھا۔ اور ہم بھی ایک مرتبہ ایک صحرا میں ایک رات بھول گئے تھے، یہ تھل کے علاقے میں، تو ساری رات ہی گھومتے رہے، تو اس وقت اندازہ ہوا کہ صحرا کی زندگی کتنی مشکل ہوتی ہے۔ تو صحرا میں فرمایا ایک بندہ سفر پہ جا رہا ہے اور اس نے اونٹ کے اوپر اپنا زاد راہ، اپنا کھانا پینا، دیگر سامان زندگی رکھا ہوا ہے، تو راستے کے اندر کڑکتی دوپہر میں وہ درخت کے ساتھ اونٹ باندھ کر کے خود سو جاتا ہے دوپہر کاٹنے کے لیے۔ جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اونٹ نہیں ہے۔ تو اونٹ کا گم ہو جانا زندگی کا گم ہو جانا ہے، چونکہ کئی 100 میل تک انسانی وجود ہی نہیں، تو نہ کہیں پانی، نہ کھانا، نہ کوئی زیرو چیز۔ تو اب وہ اگر کسی سمت چلے گا تو چل کے تھک جائے گا، بالآخر
کہ ریت میں رل کے مر جائے گا۔ تو اب وہ اٹھا تو اس نے دیکھا کہ میرا اونٹ نہیں ہے، تو وہ دائیں بائیں بھاگ کے دیکھنے لگا، لیکن اونٹ کا کوئی نشان نہیں ملا۔ تو واپس آ کے اسی درخت کے نیچے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے موت کا منتظر ہو کے بیٹھ جاتا ہے۔ جب ظاہر ہے موت ہی ہے اگلا مرحلہ، اسی اسنا میں اس کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ جب آنکھ لگی تو تھوڑی دیر بعد پھر دوبارہ آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ اونٹ جو گما تھا ماں ساز و سامان کے اس کے پاس کھڑا ہے۔ وہ کہیں سے گھوم پھر کے وہاں آ گیا تو وہ اتنا خوش ہوا کہ خوشی سے اس کی زبان لڑکھڑا گئی اور وہ بے ساختہ کہتے اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ کہنا یہ تھا کہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ، لیکن وہ کیا کہتے ہیں، کسی کے آنے سے ایسے ہوش اڑے ساقی کے، شراب سیخ پہ ڈالی بوتل میں کباب۔ تو کہنا یہ تھا کہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ، جب بھی تیری قربت کے امکان نظر آئے ہم اتنے خوش ہوئے کہ پریشان نظر آئے۔ تو کہنا یہ تھا کہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ، کہتا ہے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ شدت فرحت سے درک گیا اور اس کی زبان لڑکھڑا گئی اور اسے پتہ ہی نہیں، ہوش ایسے اڑے کہ اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اور وہ یہ سجدے میں سر رکھ کے کہتا ہے اللہ تو میرا رب، تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ حضور نے فرمایا صحابہ مجھے بتاؤ اس بندے کو کتنی خوشی ہے کہ اس کیفیت میں خوشیوں کے ہجوم میں دھڑک گیا ہے اور اس کی زبان پر بھی اس کا قابو نہیں رہا۔ تو صحابہ نے کہا حضور انتہا ہوگی خوشی کی، اونٹ کیا ملا، زندگی مل گئی۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا جب کوئی شخص توبہ کرتا ہے اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ پلٹ کے میرے پاس آئے۔ وہ کریم ہونے کے باوجود نہ آئے بندہ تو اللہ کی ضرورت تو نہیں ہے، ضرورت تو بندے کی ہے، لیکن وہ خوش ہوتا ہے، اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ کیا اس کی خوشی کا، اس کی رضا کا بیان کیا جائے کہ جب بندہ اس کے حضور آ جاتا ہے تو اس نے پوری زندگی ہمیں مہلت دی ہے، بچپن، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا، آخری سانس تک ہمیں مہلت ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ بچپن میں تو انسان کہتا ہے میں جو ہے وہ بڑا ہوں گا، جب بڑا ہو جائے پھر کہتا ہے میں جوان ہوں گا، جوانی میں کہتا ہے میں بوڑھا ہوں گا، تو جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو پھر تو کوئی عذر باقی نہیں رہتا، پھر تو اگلا مرحلہ موت ہی ہوتا ہے۔ تو جو بڑھاپے میں بھی اپنی توبہ کو مؤخر کر دیتا ہے اس سے بڑا بد نصیب کون ہو سکتا ہے؟ لیکن خوش نصیب کون ہے؟ جو جوانی میں توبہ کرتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے جب جوان توبہ کرتا ہے خوشی سے اللہ کا عرش جھوم اٹھتا ہے، جوان کی توبہ پہ عرش الہی جھوم اٹھتا ہے۔ تو خوش نصیب لوگ ہیں جن کو سچی توبہ کی توفیق نصیب ہوتی ہے، اور وہ لوگ جو اپنی زندگیاں یوں ہی بسر کر دیتے ہیں اور راہ مستقیم پہ نہیں آتے، آوارگی میں بسر کر دیتے ہیں، تو پھر منو مٹی تلے چلے گئے، لوگ کہانی بھی بھول جاتے ہیں۔ تو قبل اس سے کہ وقت آئے مجھے اور آپ کو اپنی آخرت کے لیے ضرور کوشاں ہونا چاہیے اور سچی توبہ سے اپنی آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ کل کا پچھتاوا آج کے پچھتاوے سے بہتر ہے۔ کل کا پچھتاوا تو سوائے حسرت دکھ بڑھانے کے اور کیا ہوگا؟ آج کا پچھتاوا زندگی بدل دے گا۔ وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا۔ لا یتحسر اہل الجنہ الا علی ساعۃ فیہا لم یذکر اللہ۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اہل جنت میں جا کر ایک حسرت ان کے دل میں ہوں گی، حالانکہ جنت میں پہنچ کے کوئی حسرتیں نہیں ہوں گی، ہر حسرت پوری ہو جائے گی، لیکن ایک حسرت ان کے دل میں جنت میں پہنچ کر بھی ہوگی، اور وہ کیا؟ جو چند لمحے خدا کی یاد سے غافل گزارے کیوں گزارے؟ وہ میں نے آوارگی میں گزار دیا، چائے والے کھوکے پہ بیٹھا 3 گھنٹے وہاں بیٹھا رہا، حمام پہ بیٹھا آدھا گھنٹہ میں نے وہیں گزار دیا۔ یار میں نے وہ درود پڑھا ہوتا، میں نے وہ ذکر کیا ہوتا، میں نے وہ تلاوت کی ہوتی، تھڑے پہ بیٹھ کے وقت گزار دیا، کیوں گزارا؟ تو جنت میں جنتی کو اگر کسی چیز کی حسرت ہوگی تو وہ یہ حسرت ہوگی کہ جو چند لمحے میرے ضائع ہو گئے وہ کیوں ضائع ہو گئے۔ تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے لمحات کی قدر کرتے ہیں۔ تو آج موقع ہے، آج فرصت ہے،
سورج مغرب سے نہیں چڑھا، توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا، اللہ کی رحمت کے در کھلے ہیں، اور روز آواز آتی ہے، روزانہ آواز آتی ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا، میں اس کو معاف کر دوں، تو اس کے حضور آج حاضر ہو جائیں، آج حاضر ہو جائیں، کل تو آنا ہی ہے۔ پھر جو کفن میں منہ چھپا چھپا کے آتے پھریں گے، اچھا نہیں ہے کھلے منہ سے چلے جائیں۔ پھر جو لوگ اٹھا کے لے جائیں گے، اچھا نہیں ہے خود اپنے قدموں سے چل کے اس کی دہلیز پہ چلے جائیں۔ وہ ایک مجذوب تھا، فقیر تھا، بازار میں کھڑا رو رہا تھا، کسی نے روک کے پوچھا کیا ماجرا ہوا، کیوں رو رہے ہو، کسی نے تنگ کیا ہے، دکھ دیا ہے، ستایا ہے؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں ہوا، بس ان لوگوں کے رویے نے دکھی کر دیا ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا میرا یہ ذہن بنا تھا کہ میں ان کی اور رب کی صلح کروا دوں۔ تو کہا پھر کیا ہوا؟ کہا وہ تو مانتا، یہ نہیں مانتے، وہ تو کہتا ہے ان کو لے آ میری دہلیز پہ، ایک آنسو سے سارے گناہ معاف کر دوں گا، لیکن ایسے کھوئے ہیں، یہ الٹا مجھے بے وقوف کہہ رہے ہیں، یہ مجھے گھور رہے ہیں کہ تم کیا ہمیں بتا رہے ہو۔ اللہ اکبر! تو وہ تو مانتا ہے لیکن یہ نہیں مانتے۔ اگلے دن اسی فقیر کو دیکھا گیا کہ وہ قبرستان میں کھڑا رو رہا ہے، تو وہی شخص گزرا تو اس نے رک کے پھر پوچھا بابا قبرستانوں میں بھی روتا ہے اور بازاروں میں بھی روتا ہے، آج کیا مسئلہ ہوا؟ کہا مسئلہ میرا کل والا ہی ہے۔ کہا آج کیا ہوا؟ کہا کل ان سے مایوس ہوا تو پھر آج ادھر نکل آیا، اور آج میرا پروگرام بنا کہ چلو ان کی اور رب کی صلح کروا دو۔ تو کہا آج کیا رکاوٹ ہے؟ کہا آج یہ مانتے ہیں وہ نہیں مانتا، کل وہ مانتا تھا وہ نہیں مانتے تھے، آج یہ مانتے ہیں وہ نہیں مانتا۔ تو قبل اس سے کہ ادھر سے انکار ہو جائے کہ اب وقت بیت گیا، اب تم نے وہ وقت گنوا دیا، ہم نے بڑی مہلت دی تھی تمہیں، ڈوبتا سورج تمہیں روز کوئی پیغام دیتا تھا، اٹھتے ہوئے جنازے تمہیں روز کچھ کہتے تھے، بڑھاپا تمہیں آوازیں دیتا تھا، تم چلتے تو ٹھوکریں لگتی تھی، یہ ٹھوکریں تمہیں کچھ کہتی تھیں، لیکن تم نے کسی بات پہ غور نہ کیا، اور لمبی زندگی کی امید پر تم نے مالک کی دہلیز کو چھوڑے رکھا، اب تمہارے لیے کوئی راستہ باقی نہیں بچا۔ تو قبل اس سے کہ وہ وقت آئے کوئی حجت باقی نہ رہے، زندگی کے جو 4 دن مجھے آپ کو میسر ہیں، ہم اللہ کے حضور سچی توبہ کریں۔ توبہ کی شرائط 3 ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جو گناہ کیا ہے اس پر ندامت، دوسرا یہ ہے کہ اس کو ترک کرنے کا پختہ عزم مصمم، یعنی یہ جو گناہ کیا ہے اس کو ترک کر دے، اور پھر جو کیا ہے اس پر ندامت، اور تیسری چیز یہ ہے کہ آئندہ اس کو کبھی بھی نہیں کروں گا۔ اگر یہ 3 شرطوں کے ساتھ کوئی اللہ کے حضور حاضر ہو جاتا ہے تو وہ سچی توبہ ہے۔ لیکن محض کسی مجلس کے اندر توبہ توبہ پکار اٹھے، جس طرح وہ گاڑی والا ایکسیڈنٹ دیکھتا ہے تو رکتا ہے، 5 لاشیں گری ہوئی ہیں تو وہ ٹیپ بھی بند کر دیتا ہے، سارے بس والے توبہ توبہ پکارنے لگ جاتے ہیں، 1.5 کلومیٹر کے بعد پھر دوبارہ وہ بٹن دبا دیتا ہے، اور پھر وہی گانے اور وہی غلیظ چیزیں، اور پھر معمول کی زندگی۔ ایسی توبہ نہیں ہے۔ توبہ یہ ہے کہ ما قبل کے جو اعمال ہیں ان سے ندامت پیدا ہو اور ان کو ترک کر دیا جائے، اور آئندہ عزم مصمم رکھا جائے، اور اگر ان اعمال کا تعلق مخلوق کے حق سے بھی ہے تو پھر ان کو بھی راضی کیا جائے، ان کا حق دیا جائے۔ پھر 4 شرطیں بن جاتی۔ اگر ان 4 شرطوں کے ساتھ توبہ کی جائے تو پھر توبہ لازمی قبول ہوتی ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کشف الماجوب کے اندر ایک بزرگ کا قول لائے ہیں کہ جس نے توبہ کی اللہ نے اس کو قبول کر لیا، لیکن پھر ایک بزرگ کا قول اس کی مخالف لائے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں ایسا نہیں کہ جس نے توبہ کی اللہ نے اس کو قبول کر لیا، جس کو قبول کرنا تھا اللہ نے اس کو توبہ کی توفیق دے دی۔ یعنی اللہ خود بلا رہا ہے کہ میرے بندو میرے حضور آؤ اور توبہ کرو، اور وہ خود بلا کے پھر کہے کہ نہیں میں نہیں توبہ قبول کرتا چلے جاؤ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کو کسی کام کے لیے میں بلاؤں اور بلا کے اگر میں انکار کر دوں تو آپ ڈنڈورا دیں گے؟ خود بلا کے خود یہ بات کہی تو وہ تو رب ہے، وہ خود کہے میرے حضور توبہ کرو، مجھے توبہ قبول کرنے والا اور رحیم پاؤ گے، اور کوئی آئے تو وہ کہے میں نہیں مانتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شرائط توبہ کی پوری ہوں تو پھر وہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن اللہ کے ہاں مکر نہیں چلتا، اس کے ہاں فریب نہیں چلتا۔ اگر سچی نیت نہیں ہے، محض اندر کھوٹ موجود ہے، گناہ ترک کرنے کا عزم مصمم نہیں ہے،
اور جو ہے وہ آئندہ کی زندگی بھی محتاج رکھنے کا ارادہ پختہ نہیں ہے، اور ندامت بھی نہیں ہے حقیقی طور پہ، بس وقتی طور پہ توبہ توبہ پکار اٹھے۔ وہ تو کسی نے کہا تھا کہ توبہ کی، پھر توبہ کر کے توڑ دی، میری اس توبہ پہ توبہ 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 کر اٹھی۔ یہ تو توبہ نہیں ہے، یہ تو مذاق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ سچی توبہ کو قبول کرتا ہے، اور پھر توبہ کرنے والے کے ما قبل کے سارے گناہ مٹا کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اللہ جل شانہ مجھے بھی آپ کو بھی سچی توبہ کی توفیق سے مالا مال فرمائے، اور زندگی کی ایک ایک ساتھ اپنے دین کے لیے گزارنے کی توفیق دے۔ کار ما آخر شدو آخر زما کار نشد، مشت خاک ما غبار کوچائے یار نشد، و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب